السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات بخیر عافیت ہوں گے۔ آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ صبر کیا چیز ہے اور صبر سے کتنے بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی اللہ سے مدد چاہو صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ آپ سب جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ نماز اللہ رب العزت کا کتنا اہم فریضہ ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جب قرآن پاک میں نماز اور صبر کو جمع کیا تو صبر کو سب سے پہلے جمع کیا، نماز کو اس کے بعد۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی اللہ سے مدد چاہو صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ تو صبر کیا چیز ہے؟ صبر سے بڑے بڑے کام بن جاتے ہیں اگر انسان صبر کرنا سیکھ۔ میں واقعہ بیان کرتا ہوں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا جب انتقال ہوا تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت صدمے میں، بہت غم میں تھے، یہاں تک کہ 3 روز تک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے۔ 3 دن کے بعد جب اپنے گھر سے باہر نکلے تو اپنے محلے کے چوراہے کے پاس گئے، تو چونکہ ہر شخص کے اگر دوست ہوتے ہیں تو دشمن بھی ہوتے ہیں، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک بہت ہی سخت اور بہت ہی کٹر دشمن تھا۔ جب وہ دیکھا کہ امام ابو حنیفہ گھر سے نکل کر چوراہے پر گئے ہیں تو شخص بھی پیچھے پیچھے جاتا ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ سے کہتا ہے کہ ابو حنیفہ، ہم نے سنا ہے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہاں، تم نے صحیح سنا، ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ تو دشمن ایسا دشمن تھا کہ سارا محلہ، سارا پڑوس، سارے مسلمان جو اگل بغل کے تھے سب جانتے تھے کہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا بہت بڑا دشمن ہے۔ تو شخص کہتا ہے کہ ابو حنیفہ، میں ایک بات کہتا ہوں کہ تمہارے والد کا انتقال ہو گیا تو میں چاہتا ہوں کہ تمہاری والدہ سے میں نکاح کر لوں، شادی کر لوں۔ دوستو، یہ کیسا تیر تھا، یہ کیسا زخم تھا، یہ ایسا زخم ہے کہ انسان کے نیند میں بھی سوراخ کر دے، یعنی اس کو یاد کر کے انسان کو نیند بھی نہ آئے۔ مگر قربان جاؤں ہمارے اکابرین بزرگان دین، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صبر کو دامن میں سمیٹتے ہوئے، اپنے آنسوؤں کو چھپاتے ہوئے، اپنے جذبات اور غصہ کو سمیٹتے ہوئے بہت پیار سے جواب دیا کہ اے شخص، میری والدہ تو باحیات ہیں، میری والدہ جو ہیں عاقل ہیں، بالغ ہیں۔ جب میری والدہ کا عدت پورا ہو جائے گا تو میں اپنے والدہ سے پوچھ کر میں تمہیں بتا دوں گا۔ دوستو، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنا بول کر گلی کے آگے چلے گئے، یعنی دوسرے چوراہے پر چلے گئے۔ یوں ہی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دوسرے چوراہے پر جاتے ہیں، یہ پہلا شخص جو آپ کا دشمن تھا فوراً گرتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ آخر یہ شخص کیسے مر گیا؟ ابھی تو ٹھیک ٹھاک تھا، ابھی تو چل پھر رہا تھا، ابھی تو باتیں کر رہا تھا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں سے کہا، کیا یہ شخص ہمیں لاوارث سمجھتا تھا؟ اس کو کوئی بیماری، کوئی پریشانی نہیں تھی، میری صبر نے اس کی جان لے لی۔ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صبر کیا اور اس شخص کی جان چلی گئی۔ تو دوستو، صبر وہ چیز ہے کہ اگر انسان صبر کرنے لگے تو اللہ رب العزت دشمنوں کو اس کا جواب دے دے۔ انسان اگر صبر کرنے لگے تو اللہ رب العزت ہر بڑے سے بڑے مشکل کو انسان کے آسان کر دے۔ لیکن دوستو، اکثر جب انسان مصیبت میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے تو صبر ہی کا دامن سب سے پہلے چھوٹ جاتا ہے۔ لیکن دوستو، صبر کرنا سیکھیں۔ اگر ہمارے اندر صبر ہوگا اور صبر کے ساتھ ہم کام کریں گے اور پھر اللہ رب العزت کے سامنے سر جھکا کر اللہ رب العزت سے مدد مانگیں گے تو اللہ رب العزت یقیناً ہم کو کامیاب کرے گا۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو اچھا لگے تو دوسروں تک پہنچائیں۔ اس
चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें।